اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون۔ سورۃ المائدہ آیات 77، 78، 69۔ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب، مبالغہ نہیں کرو اپنے دین میں ان باتوں میں جو ناجائز ہیں، اور اتباع نہیں کرو خیالات کا اس قوم کی جو کہ گمراہ ہو گئے ہیں اس سے پہلے، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، اور وہ ہٹ گئے سیدھے راستے سے۔ ملعون ہو گئے وہ کافر بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ منع نہیں کرتے تھے برے کام سے اور اس کو کرتے رہتے تھے، کیا ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل کو غلو یعنی مبالغہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ تو بنی اسرائیل میں سے جو یہود تھے، ان کی ایک بہت ہی بری عادت تھی کہ وہ ایک طرف تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قدر دشمنی رکھتے تھے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا، اور دوسری طرف ان کا غلو اس طرح کا تھا کہ نبی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے تھے۔ قرآن میں آئے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے یہ کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ غلو جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے ان کو ایک ڈانٹ پلا کر اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، کہ تم ایسی قوم کی خواہشات اور خیالات پر نہ چلو اے بنی اسرائیل جو خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ اس طرح کے خیالات رکھنا یہ سیدھے راہ سے ہٹنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیجتے تھے، یا صحیفے بھیجتے تھے، یا احکامات بھیجتے تھے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا رسول کو بھیجتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، جو ان احکامات پر عمل کر کے دکھاتے تھے، کیونکہ صرف کتاب سے جو ہے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ کتاب کے اوپر کسی شخص کو عمل کر کے دکھانا ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ شانہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو متفرق اوقات میں انسانوں کے پاس بھیجا۔ اب اس میں غلطی انسانوں سے یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا جو درجہ ہے اس کو ان کے درجے سے بڑھا دینا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ یعنی کہ نبی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھ لینا، یا نبی کو اللہ کا بیٹا سمجھ لینا، تو یہ جو انسان نے اپنا عقیدہ ایک طریقے سے اس طرح سے خراب کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے تو بس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں کسی جو ہے وہ نبی کی یا رسول کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے نبی کے ساتھ وہ صفات جوڑ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلا عالم الغیب کا ہونا۔ تو اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی علیہ السلام ایسے ہوں گے جو عالم الغیب تھے، اور جو ہے کوئی ان کے پاس اور بھی کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں جو صرف خدا کے پاس ہیں، تو وہ نبی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کر دیتے تھے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیروں کے لیے ایسے عقائد رکھتے ہیں جو کہ بالکل ناجائز ہیں، مثلا یہ کہ عالم الغیب ہونا،
مشکل کشا، حاجت روا ہونا، تو یہ وہ عقائد تھے جس کی وجہ سے مسلمان یا کوئی بھی آدمی ہو وہ قبر پرستی شروع کر دیتا ہے اور پیروں سے اتنی عقیدت رکھتا ہے کہ شاید نبی علیہ السلام سے بھی اتنی عقیدت نہیں ہوتی نعوذ باللہ جتنی کہ پیروں کی عقیدت دل میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ غلو کی ہیں، اور ان سب مثالوں سے اللہ تعالیٰ شانہ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ غلو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ناحق بات میں، غیر الحق، اس میں آپ غلو نہ اختیار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ناحق بات کا غلو ہے اور ایک حق بات کا غلو ہے۔ تو کسی ناحق بات میں غلو کرنا وہ تو بالکل بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، سب قسم کا جو غلو ہے وہ سب کا سب منع ہے۔ اور حق بات میں غلو کرنا وہ متعدد چیزوں میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رہنمائی انسان کو علماء سے لینی چاہیے کہ کس حد تک غلو جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام اور صراط مستقیم ایک معتدل راستہ لے کر آئے ہیں کہ نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ تو نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا سمجھنا، اتنی بڑی صفات والا سمجھنا کہ ان کو خدا کے برابر کر دینا اور خدا کی صفات ان سے متصف کرنا، یا پھر یہ کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک اتنا کم تر سمجھنا کہ جیسے انسان ملازم کو بھی اتنی جس طرح سے سمجھتا ہے یا اس سے بھی کم، تو اس طرح نبی کو سمجھنا اور نبی علیہ السلام کو قتل کر ڈالنا، شہید کر ڈالنا، تو یہ غلو کے سارے راستے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ بالکل بیچ کی راہ لے کر آتا ہے۔ اور افراط اور تفرید کا پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو ملعون کر دیا، بنی اسرائیل کو۔ تو داؤد علیہ السلام کی جو ہے ان کی کتاب میں جو ہے نا وہ حکم آ گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ان کی چہرے ہیں بنی اسرائیل کے وہ مسخ ہو کر خنزیر بن گئے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو تورات تھی، انجیل تھی، اس میں بھی ان کے لیے یہی احکامات آئے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا، تو وہ جو ہے ان کے چہرے مسخ ہو کر وہ بندر بن گئے۔ اور بعض مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، اس میں بھی ان کے یہی فیصلہ تھا، اور قرآن مجید میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اس پہ بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو الغرض 4 انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں، ان کی تعلیمات میں بنی اسرائیل پر جو ہے وہ لعنت کی گئی، ان کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، کیونکہ وہ جو برا کام کرتے تھے وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوتا اس طرح سے تو وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ اسی غلط عقیدے کو غلو اختیار کر کے چلتے رہتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، اور آج تک جو ہے بنی اسرائیل پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہیں۔ اب اس میں مسلمانوں کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں غلو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جی وہ سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح ان کے پاس طاقتیں ہیں جیسے اللہ کے پاس طاقتیں ہیں، یہ ساری چیزیں غلو کے عقائد میں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا، یہ صرف انسانی اپنی خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ اسلام نے محبت کرنا بھی سکھایا ہے، تو محبت کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ ابھی محبت جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ بہت زیادہ محبت جو ہے وہ غلو میں چلی جاتی ہے اور انسان کا عقیدہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ پیر پرستی کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اور پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل ناجائز ہیں، بلکہ کفر کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور اس میں ممکن ہے کہ کچھ علماء کی ایسی جماعت ہو جو کہ ایسے لوگوں کے لیے کفر کا فتویٰ بھی جاری کر دے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ ایسی غلو والی عادات اور اعمال جو ہیں اختیار مستقل کیے رکھیں تو پھر جو ہے نا ان کا ایمان جو ہے اس کا موجود ہونا جو ہے اس میں بہت شک پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کو مسلمان کہنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ مسلمان سے ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اتنا سخت اور گندہ عمل ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا بنی اسرائیل پر آج تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلو والے اعمال اختیار کر کے ہم لوگ بھی مسلمان بھی جو ہے اپنی غلطیوں سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔